میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو محبوب دا مکھ تک لیا نا تے دل دی دنیا بدل گئی، کلمہ پڑھیا، آقا ہن مار دے، آقا ظلم کر دے، کہندے بلال چھڑ دے محبوب دا کلمہ۔ آپ کہندے نے تن تیرا چمڑا تیرا پر من میں محمد عربی نو ویچ چھڑیا ہے۔ اچھی سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی نو بڑی مار پیندی ہے، بڑا ستایا جاندہ ہے، بڑے ظلم ہوندے نے تے صحابہ آ کے کریم آقا نو دس دینے کہ یا رسول اللہ اج ساڈے ویر بلال تے ظلم ہو رہے ہیں، اے ستم ہو رہے ہیں۔ ایک دن میرے آقا کریم دی آنکھاں میں اتھرو آئے، فرمایا کوئی جائے جا کے بلال نو خرید کے لے آئے، اور جیڑا خریدن جائے میرے کولوں میں قیمت لے جائے، ادھا حصہ بلال دی قیمت وچ میں پاواں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے نبی دی مجلس وچوں اٹھے نے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابو بکر کتے چلے؟ عرض کیتی سونا بلال خریدن چلیا۔ فرمایا اے ابو بکر میرا بھی حصہ لے جا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے نے، عرض کیتی سونا سب کچھ تیرا، میرا مال بھی تیرا، مال ایک پاسے سجنا ابو بکر بھی تیرا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے نے امیہ دے کول، دیکھیا بلال تے ظلم ہو رہے نے، دیکھیا بلال نو ستایا جا رہے ہیں، بلال دے سینے تے پتھر رکھے، ظالم کہندے چھڑ دے، رب دا نا چھڑ دے، محبوب دا نا چھڑ دے، مگر بلال دے لباں دے وچوں ایک کوئی آواز ہوندی ہے، اللہ احد ورسولہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ احد پکار دینے، ظالم ظلم دی انتہا پہ کر دینے۔ ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نے، آپ نے فرمایا امیہ کیوں مارنا بلال نو؟ امیہ کہندے کیوں نہ مارا، غلام میرا، زر خرید میرا، ایک کلمہ دا پڑھ دے جڑا میرا دشمن ہے، میرے خداواں دا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیری نہیں مندا اینو ویچ کیوں نہیں دیندا؟ امیہ کہندے اینو کون خریدے گا، ایدی تے قیمت کوئی نہیں، ہاتھ پیر میں توڑ چھڈے نے، چمڑی میں جلا دیتی ہے، رنگ دا کالا ہے، نقش موٹے نے، حبشی نسل دے، اینو کون خریدے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا امیہ تو بول، تو گل کر بیچن دی خریدن میں آیا ہاں، تو بیچن دا ارادہ کرے خریدن میں آیا ہاں۔ جدو امیہ نے تکیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جدو بلال نال محبت ویکھی، امیہ کہن لگا میں ایڈا سستا نہیں بیچنا، میں ایڈا سستا نہیں بیچنا۔ آپ نے فرمایا منگ کی منگنے؟ امیہ کہندا سی میں قیمت یہ نہیں منگ لئی کہ میں نو پتا سی ابو بکر خالی ٹر جان گے، 2-4-10 درہم دا بلال وک جاندا، مگر میں 1000 درہم منگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے امیہ تو ایتھے ہی کھڑا رہے گا،
میں کھنو قیمت لے کے آنا وا امیہ کہن لگا جدوں میں تکیا ابو بکر 1000 درہم تے راضی ہو گئے ہیں میں کیا اے ابو بکر مینوں غلطی لگ گئی ہے 2000 درہم میں منگنے سا آپ نے فرمایا چل پھر بھی تیری مننے فرمایا چل پھر بھی تیری مننے میں 2000 درہم لے کے آنا کہنے لگا نا 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 2000 درہم نہیں میں تے 3000 درہم لینے فرمایا ایک باری جو منگنا ہی منگ لے میں تے لینا آیا ماں ہن میں لے کے ہی جانا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا 3000 درہم میں لے کے آنا کہنے لگا 3000 درہم لواں نال تیرے کول جیڑا خوبصورت چٹے رنگ دا غلام ہے نال او بھی دے فرمایا او بھی دے ناواں لوکی ادھر ادھر مجمع لگ گیا جدوں تکیا امیہ ایک بلال دی اینی قیمت پہ منگ دے ابو بکر دین تے راضی ہے امیہ بار بار قیمت بڑھا رہے آئے لوگ آیا کھیا امیہ کچھ شرم کر بڑی قیمت منگ لیا ہن بس کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ گھر گئے نے 3000 درہم نال لے آئے نال مصری غلام نال لے آئے امیہ دے کول آئے نے فرمایا اے قیمت تیری بلال مینوں دے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو حضرت صدیق اکبر نے اٹھایا ہے ہڈیاں ٹٹیاں ہویاں نے حضرت بلال اٹھے نے حضرت صدیق نے سہارا دیتا ہے ابو بکر جدو لے کے ٹرے نے امیہ ہنس کے کہندا ہے اے بلال خریدن والے ابو بکر اے ابو بکر اینی قیمت دے کے بلال نو خریدے میں سمجھدا سا تو بڑا کامیاب تاجر ہے میں سمجھدا سا بڑا دانا ہے سنیا سی کاٹے دا سودا تو کردا ہی نہیں آپ نے فرمایا جیڑی ماں نے مینوں دودھ پلایا مینوں کاٹے دا سودا کرن دا انہیں درس دتا ہی نہیں فرمایا ابو بکر کل بھی کامیاب سی آج بھی کامیاب تاجر ہے فرمایا امیہ آج میں تاجر بن کے نہیں آیا آج میں عاشق بن کے آیا ہوں فرمایا تاجر مال ویکھ کے سودا کر دے پر عاشق محمد دا جمال ویکھ کے سودا فرمایا میں آج تاجر بن کے تے نہیں نہ آیا میں آج عاشق بن کے آیا فرمایا عاشق دا مزاج ہور ہوندا ہے عاشق دی تڑپ ہور ہوندی ہے لگا جدوں بازار ازل دا عاشق آندا ہے جدوں ازل نو رب کائنات نے قسمتاں ونڈیاں تقدیراں بنیاں فرمایا آؤ بھی آ کے اپنی اپنی تقدیراں تے اپنی قسمتاں لے جاؤ شاعر نے تخیل رکھے ہیں شاعر کہندا ہے لگا جدوں بازار ازل دا لوکی سودا لین جو آئے کسے نے لٹ لئی حسن جوانی کسے ہاتھ سے چولی پائے لوکاں نے اپنی اپنی قسمت مانگ لئی اپنی اپنا بخت مانگ لیا مولا مینوں حسن و جوانی دے دے کسے منگیا مولا مینوں خوشیاں دے دے کسے نے دولت مانگ لئی کسے نے منگیا حسن جوانی کسے ہاتھ سے چولی پائے کسے خریدی علم دی دولت اتے کوئی میر فقیر بن آئے
میں ساڈا مقدر تے وے اسی عشق والے ہیں اساں رب کولوں عشق منگیا ہے پیار منگیا ہے محبت منگی ہے محبوب دی اللہ اکبر حضرت بلال نو لے کے جا رہے نے تے راہ دے اندر حضرت بلال کہندے نے اینا مل دے کے خریدیا جی میں تے کسے کم دا نہیں میں تے نکارا میں کر کچھ نہیں سکدا میرے پلے کچھ نہیں میرے کول حسن بھی نہیں میرے کول جمال بھی نہیں میرے کول کوئی علم نہیں آپ نے فرمایا نہ میں تیرا حسن ویکھیا نہ جمال نہ تیرے علم نال سروکارے مینوں بس اینا پتہ ہے یار دے لباں تے تیرا نام آ گیا ہے آئے محبوب دے لباں تے تیرا نام آ گیا ہے اقبال کہندا ہے مجھے کام کیا تھا رکوع سے محبوب دے ممبر تو لے کے نہ سونے دے حجرے تک وہ جتھوں سونا لنگ کے چلدا آیا وہ جگہ ریاض الجنہ جزاک اللہ وہ جگہ ریاض الجنہ جدو اقبال پہنچیا ریاض الجنہ وچ کھلو کے کی کہندا ہے کہندا مجھے کام کیا تھا رکوع سے مجھے خبر کیا تھی سجود کی حقیقت بیان کر رہے ہیں عاشق مجھے کام کیا تھا رکوع سے مجھے خبر کیا تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ جھکا رہا میں نماز میں سونے میں تیرے قدماں دے نقش لبدا رہا رب دی نماز پڑھ پڑھ کے تیرے قدماں دے نقش پہ لبدا رہا اللہ اکبر بس بلال یار دے لباں تے تیرا نام آیا ہے میں مال نہیں تکدا رہا میں تے مصطفیٰ دا جمال تکدا رہا اللہ اکبر